السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بول کر کے اس منکر کام کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس چیز کو برا جان لے اور دل سے اسے برا سمجھے۔ یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو روکنے کے لیے یہ 3 مراتب یا 3 مراحل بتائے ہیں کہ اس طریقے سے تمہارے سامنے اگر برائی ہو رہی ہو تو اس طریقے سے تم روکو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ الا لا یمنعن رجلا ہیبۃ الناس ان یقول بحق اذا علمہ، کہ خبردار، یہ تاکید والا ہے جملہ، خبردار تم میں سے کوئی بھی آدمی لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہ رکے۔ حق بات کہنے سے لوگوں کی ہیبت، لوگوں کے خوف سے نہ رکے، اذا علمہ، جب وہ اسے جانتا ہو، یعنی جانتا ہو، اس کو علم ہے کہ یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ دین کی بات ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی کر رہا ہے تو لوگوں کے خوف کی وجہ سے خاموش نہ رہے بلکہ اس کے برائی کی طرف اشارہ کر دے اور اسے روکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد رونے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو خلاف شرع ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اسے، مگر لوگوں کی خوف کی وجہ سے اسے روکنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی ہے اور ہم اسے روک نہیں پاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ ہم دیکھ کر کے بھی اسے خاموش رہ جاتے ہیں لوگوں کی خوف کی وجہ سے۔ اب اس موضوع پر ہم نے چند اہم اور نہایت ہی اہم مسائل کے اوپر توجہ دی ہے جو عام طور پر آج مسلمان کرتے ہیں، اور اس چیز کو کرنے کے بعد وہ گناہ اسے نہیں سمجھتے، اسے غلط نہیں سمجھتے، اور حالانکہ اگر غور کیا جائے یا دیکھا جائے ان برائیوں کے تعلق سے، ان کرتوتوں کے تعلق سے جو وہ لوگ کرتے ہیں، کہ یہ واقعی جو ہے اس کے نتیجے بہت برے ہیں اور یہ نتائج کے اعتبار سے بہت ہی خراب ہیں، اور قیامت کے دن یہی چیزیں ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بخاری کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا، تم لوگ ایسے کام کرتے ہو، یا ادق فی اعینکم من الشعر، اور اس کام کو تم بال کے باریکی سے برابر بھی کمتر سمجھتے ہو، حالانکہ اسی گناہ کو یا اسی کام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے کام سمجھتے تھے، ہلاک کرنے والے کام ہم جانتے تھے۔
تو اس طریقے سے یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، کن سے وہ کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، کن سے وہ کہہ رہے ہیں؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، یا پھر ان کے بعد کے لوگ جو ہے تابعی جو ہیں وہ ہیں۔ صحابی یا تابعی سے وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ سب سے بہترین یعنی خیر القرون کے زمانے میں تھے، ان سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اگر وہی چیز آج وہ ہمارے پاس ہوتے اور وہی کام کرتے ہوئے آج، یا ہمارا جو کام ہے یہ کرتے ہوئے وہ دیکھتے، یا ہم جو کر رہے ہیں اسے وہ دیکھتے، تو خلاف شرع کام سے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں، اور کس طریقے کی باتیں وہ ہمارے لیے کہتے، ذرا اندازہ ہم اس سے لگائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما، الہ العالمین ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم۔